اجل۔ اب یہاں اگر اس طرح کرو گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہر ایک جماعت، ہر فرقے، ہر امت کے لیے ہلاکت کا ایک وقت مقرر ہے، ہلاکت کا۔ اب جب وہ وقت آئے گا تو اس کو کوئی آگے پیچھے، پھر وہ آگے پیچھے ہو نہیں سکیں گے، پھر وہ پکڑ آ جائے گی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر فرقے کے واسطے ایک وعدہ ہے، ایک اجل ہے مہلت کی، اور اس کو پکڑنے کی، سزا دینے کی۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جس وقت آ جائے گا وعدہ، لا یستاخرون، نہ پیچھے سے رکھ سکیں گے، نہ پیچھے ہٹ سکیں گے، ساعتاً ایک گھڑی، ولا یستقدمون، اور نہ آگے ہو سکیں گے۔ اب اس کو آگے پیچھے جو اللہ کی طرف سے وعدہ مقرر کر دیا گیا ہر ایک کے لیے، وقت معین ہے ان کا استحصال کرنا۔ علامہ روح المعانی نے لکھا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ مِّنَ الْأُمَمِ مہلکہ، اس امت کو مہلکہ، ہلاک کرنا ہے، اس کے لیے اجل مقرر کر دی۔ کب مقرر کی اللہ نے؟ عالم، مطلب یہ ہے کہ تقدیر میں، لوح محفوظ میں، اپنے علم میں اللہ نے ان کی اجل کو کیا کر دیا ہے؟ مقرر کیا ہوا ہے۔ اس اجل سے کوئی آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، آگے پیچھے ہونا، اس کو پیچھے کر دینا یا آگے کر دینا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس پر علماء نے اپنے تحقیقی معنی لکھے ہیں۔ ایک اعتراض بنتا ہے، لیکن حضرت علامہ شبیر عثمانی نے اس کو ایک عام مثال کے ذریعے بڑا اچھا واضح کیا۔ عام قرآن کی آگے کئی جگہ یہ بات آئی۔ سوال یہ بنتا ہے کہ پیچھے ہونا تو سمجھ آتا ہے کہ پیچھے نہیں کر سکتے، اجل آ گئی، بول چھوڑو، اجل آج 1 بجے انہوں نے تباہ ہونا ہے۔ اب قرآن کیسے کہتا ہے اذا جاء اجلہم، جب اجل آ گئی تو لا یستاخرون ساعۃ ولا، چلو یہ تو آ گیا، پیچھے نہیں کر سکتے، لیکن آگے کرنا کیا ہو گیا؟ آگے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، آگے تو اجل آ گئی، نیٹا آ گیا تو آگے کرنا۔ اس پر علماء نے عبارت جب کہ عطف اس پر ہے، حضرت عثمانی نے کہا یار مثال سے سمجھو، آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کو ایک محاورے کے طور پر اللہ پاک نے سمجھایا ہے، اور محاورہ ایسا ہے کہ جس میں جانبیں 2 ذکر کی جاتی ہیں، مقصود ایک ہوتا ہے۔ مقصود کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے۔ یہاں اصل مقصود یہ ہے کہ اس اجل کو یہ پھر پیچھے نہیں کر سکیں گے۔ تقدیم کا بھی ذکر کر دیا۔ فرماتے ہیں اس طرح کہ گاہک خریدنے والا بائے کے پاس جائے مشتری، اور جا کر پوچھتا ہے جناب یہ چیز کتنے کی ہے؟ وہ کہتا ہے جی 200 کی ہے۔ یہ کہتا ہے کوئی گھٹ ود کر سو کہ نہیں؟ اللہ نے کمال کیا ہے، یہ کم زیادتی کچھ ہوگی کہ نہیں؟ کمی زیادتی کوئی؟ حالانکہ زیادتی تو نہیں چاہتا یہ کہنے والا، زیادتی کو تو مقصود کیا ہے؟ صرف عرفن کیا کر دیتا ہے؟ زیادتی کو بھی کر دیتا ہے۔ تو یہاں بھی سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے یہ بات اصل مقصود کی لا یستاخرون ہے، سمجھ آئی نے؟ ہاں جی، ولیکن فرمایا کہ